الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت صفحہ 403 پر ہے کہ حضرت سیدنا حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے، ایک مانگنے والے نے صدا لگائی، آپ کی زوجہ محترمہ گندا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئی تھی تاکہ روٹی پکائیں۔ آپ نے وہی آٹا سائل کو دے دیا۔ جب وہ آگ لے کر آئیں تو آٹا نہ دارد، یعنی آٹا موجود نہ تھا، آٹا غائب تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں؟ بہت پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خیرات کر دینا کا واقعہ ارشاد فرمایا۔ وہ بولی، سبحان اللہ، یہ تو اچھی بات ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے۔ اتنے میں ایک شخص ایک برتن میں گوشت بھر کر لے آیا اور ساتھ میں روٹیاں بھی لے آیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دیکھو تمہیں کس قدر جلد لوٹا دیا گیا، گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن مزید بھیج دیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ راہ خدا میں دی جانے والی چیز ہرگز ضائع نہیں ہوتی۔ آخرت میں اجر و ثواب اور اس کے فوائد تو ہیں ہی ہیں، بعض اوقات دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ راہ خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو عالم کے مالک مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کنز ایمان، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، ہماری راہ میں اٹھائیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے یا مطلق انفاق، خواہ فرض و واجب ہو جیسے زکوٰۃ، نذر، اپنا اور اپنے اہل کا نفقہ وغیرہ، خواہ مستحب جیسے صدقات نافلہ، اموات کا ایصال ثواب، 11ویں فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں، اور قرآن پاک اور کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ اور نیکی ملا کر اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ رزقناہم کی تفسیر میں صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کو اپنی طرف نسبت فرما کر ظاہر فرمایا کہ مال تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں، ہمارا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس کو اگر ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نہایت ہی بخیل ہو، اور یہ بخل نہایت قبیح۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقہ کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔
تو فرمایا جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے کہ صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ جیسے آگ کو پانی مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے والوں کے لیے قبر کی گرمی سے حفاظت اور قیامت کے دن سایہ رحمت کے حصول کی بشارت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ پاک کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خوش خلقی برکت ہے اور بد خلقی نحوست، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی عمر بڑھاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر اور تفاخر دور فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صدقہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، صدقہ کی برکتیں نصیب فرمائے، صدقہ کی فضیلتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔